یہ ہنسی وادیاں یہ کھلا آسماں آ گئے ہم کہاں اے میرے ساجنا یہ ہنسی وادیاں یہ کھلا آسماں آ گئے ہم کہاں. اے میرے ساجنا. ابھی آپ نے سنا ایک خوبصورت نغمہ یہ ہنسی وادیاں. کیا یہ وادیاں آج بھی اس پرانے کشمیر کی طرح ہیں یا نہیں، یہ آپ اور میں بہتر سمجھتے ہیں. ویلکم ٹو 93.5 ریڈ ایف ایم. چلیے بڑھتے ہیں آگے ہمارے شو کی طرف. آغاز جو آپ کی ایک آواز ہے، ایک آواز جو کشمیر کے وادیوں میں گونجتی ہے. آج میں حفیظ علی آپ کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں آغاز. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سٹون پیلٹرز، جن کی آواز فتروں سے جانی جاتی ہے. ان کے نام اس طرح ہیں: مسٹر اے، مسٹر جی اور مسٹر او. آج سنتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبانی. تو غور فرمائیے گا. جی ہم پہلے شروعات کرتے ہیں کہ سٹون پیلٹنگ کیوں. پہلی بار میں سیدھے نکل رہا تھا گھر سے تو مجھے پکڑ لیا. تو پھر میں نے سوچا جب میں نے کچھ نہیں کیا، پولیس والوں نے پیٹا اور پھر میں سٹون پیلٹنگ کرنے لگا. تب سے 8th میں مجھے پہلا FIR لگ گیا. تب سے لے کر آج تک میں سٹون پیلٹنگ کرتا ہوں. لیکن ہمارا ایک سٹون پیلٹنگ کوئی شوق نہیں، ہمارا کوئی جواب نہیں ہے. گولی کا جواب تو ہم نہیں دے رہے، ہم تو گولی کا جواب پتھر سے دے رہے. کن کارنوں کی وجہ سے آپ کو پتھر اٹھانے پڑے؟ جو ڈاؤن ٹاؤن کے بچے ہیں نا، وہ کس ماحول میں رہے؟ وہ اسی ماحول میں رہے. وہ اگر گھر میں بھی ہوتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں ادھر بھی آزادی. وہ اسی ماحول میں رہا. ماحول کا اثر پڑتا ہے نا. پھر اسی بچے کو جب وہ باہر نکلے گا آزادی، تو پھر باہر بولتے ہیں حرم صاحب اس کو 300 روپے دیتے ہوں گے اس لیے مارتا ہے پتھر. پھیلاتے ہیں 300 یہ سب جھوٹ ہے. اور پیسہ دے گا کون اور کس لیے دے گا؟ جب آپ کو مفت میں کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائے تو آپ کیوں پیسے دیں؟ میں خود تیار ہوں پتھر مارنے کے لیے، کوئی مجھے 500 روپے دے کر کیوں مارنے کے لیے تیار کرے گا؟ آپ جوان ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا لائف یا آپ کا کریئر اس ایکٹ کی وجہ سے افیکٹڈ ہوا ہے؟ ہمارے بھی ایسپریشن یہی تھی کہ ہم بھی بڑے ہو کر کچھ ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر انجینئر ایسے ہی کچھ اسی میں. لیکن حالات ہی ایسے ہیں یہاں پہ اس کشمیر میں کہ یہاں پہ لوگوں کے سپنے زیادہ دیر تک نہیں ٹکتے. یہاں آپ آج جو سپنا دیکھیں آپ کو پتہ نہیں کہ شام تک وہ سپنا کیسے کمپلیٹ ہو. شام کو آپ کو پتہ نہیں کہ کہیں آپ اپنے خاندان کی یا اپنے سارے سپنے لے کر کسی قبرستان میں نہ ہو دفن ہو جائیں. مہینے میں 4 بار کورٹ میں ہوتا ہوں، 5 بار کورٹ میں ہوتا ہوں. اب اس سے بہتر اب ایسی زندگی کا کیا؟ اب بات چیت ہمارے حال پہ آتی ہے. جوان ہوں، اس قوم کا فیوچر ہوں. ہماری 90 سے لے کے ابھی تک جتنے بھی ہمارے جوان فیوچر ہے وہ تو سارے تباہ ہو گئے. میں اپنی بات کروں گا، میری پڑھائی وہ بھی ختم ہو گئی کشمیر ڈسپیوٹ کی وجہ سے. میں گھر جاتا ہوں، میرے باپ کو روز فون آتے ہیں، بھائی پولیس اسٹیشن آ جائے، وہاں آ جائے، یہاں آ جائے. ہم اگر کسی چیز کے لیے اپلائی کریں ہمیں پاسپورٹس بھی نہیں دیے جا رہے کیونکہ ہم ٹیررسٹ ہیں. ہم ٹیررسٹ کیوں ہیں؟ ٹیررسٹ اس لیے کیونکہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. اب یہ جو ہماری بات ہے، ہمارے ساتھ جو ہوا سو ہوا. اب جو ہماری ایک فیوچر جنریشن آ رہی ہے، ہم یہ بوجھ ان کے کاندھوں پہ نہیں ڈالنا چاہتے. جو ہم نے سہا، جو ہم نے دیکھا، ہم نہیں چاہتے کہ اب وہ سہے، کیونکہ وہ ہماری نئی جو جنریشن وہ ہمارا فیوچر ہے. ہم چاہتے ہیں پڑھے لکھے کشمیر کو آگے لے جائے. وہ The next guest in the studio is سیما مصطفیٰ، جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں. سیما، کیا آپ ہمیں بتانا چاہیں گے what do you think could be the possible reason behind that? You know, in the 90s, we have to understand that there's this generation which was young children just growing up, and they were growing up in an atmosphere of deep violence. You would have militants coming in and taking refuge and forced refuge in people's houses. You had enforced disappearances, which almost impacted on every home. You had the army, which was completely, it was like a cantonment in entire Kashmir. For let's suffice it to say that even for one militant, the kind of action or the accompanying action around it was so traumatic that families were completely terrorized, particularly the women. And that fear is what an entire generation of young people were born into and have grown up since. What do you think has caused the frustration in Kashmir? Basically, you attack
the young people, frame them in cases, put them on your watch list, because all the ones who have been arrested or who've got PSAs slapped under them, they are on the watch list of every police station. You can summon them anytime. You tell them that even when they're released, I'm not even talking about the ones who are in jail, but the ones who are released, and you make sure that you can rearrest them and take them back in. So it has to be a very cussed boy, who is going to go back into violence. That's what you think. That's what the security agencies think. That, because of the economic pressures, the family pressures, the mother's tears, they can keep these boys away. After a very long time, militants are actually being accepted, or in encounters, the bodies of militants are taken around in funeral processions, which wasn't happening to the extent that it is happening today. And if that militancy returns, which the atmosphere is such that it can return, it's going to be so vicious and everyone's going to lose. So it's not New Delhi who's going to die, it's not you and me who's going to die, it's not even going to be Omar Abdullah or Mehbooba Mufti or the others, or Gilani, or for that matter Yasin Malik. It's going to be the guys who are on the ground. It's the young people. Thank you, Seema Mustafa. हमारे next guest हैं young Kashmiri Pandits and young Kashmiri Muslims in our studio. Let's hear their agaz. Okay, this question is for all of you. What is freedom for you? One slogan which triggered unhappiness, a very much sadness in me, was that Azadi ka matlab kya? La ilaha illallah. Hum kya chahte hain? Nizam Mustafa. If they want an Islamic state, we are not for it. We want Jammu, Kashmir and Ladakh as an integral part of India, and it will stay. Do you think it is communal? Kashmir mein rehna hai, Allahu Akbar kehna hai. As I said before, that there are different stakeholders in the problem. So when you say that we are communalizing the issue, we are not. We're merely referring to the fact that Kashmiris, which is a very broad term, should not, and which I think should not be used, do not want freedom as a generalization. Kashmiri Muslims want freedom, and that's not something. That's not a fact that I'm inviting. That's what we are asking. Whole plebiscite. People want Azadi, and you should respect that sentiment. You have the sole prerogative of throwing stones and getting Azadi. It's sad. I mean, what do you expect from people when security personnel kill 9-year-old children? For last 21 years, 50,000 Kashmiri Pandits are living in camps. What do you mean by Azadi? Our immediate demand this time is not Azadi. We have put 4 conditions before the government of India. We want revocation of ASPA, Armed Force Special Powers Act. We want the release of political prisoners, and we want the identification of the unidentified graves in Kashmir and things like that. Thank you for being part of Agaz. हमारी नेक्स्ट आवाज़ जो है वो उन कश्मीरियों की है जिन्हें आज़ादी तो चाहिए ना कि हिंदुस्तान से लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। बिल्कुल हमको कुछ नहीं मिलता है, सब यहाँ पर राशन नहीं है, सब हमको थोड़ा ये स्टोर का राशन मिलता था, इस साल हमको 3 किलो राशन मिलता है सर। यहाँ पर इतना बहुत गरीबी है सर, कोई कहने की बात नहीं है। सब हम मजदूरी करता था सर यहाँ पर। हमारे बच्चे 5-10 किलोमीटर पैदल जाते हैं, उनके लिए कोई सर्विस ही नहीं अप्लाई है। देखो अब कॉलेज है तो वहाँ पे लिए कोई बिल्डिंग नहीं, अब हट्स में स्टूडेंट्स पढ़ते, जब आते हैं मई में क्लास लगते हैं तो जून में एग्जाम होता है, जुलाई में एग्जाम होते हैं, तो आगे जाके एंट्रेंस फेस करना होता है, उनके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। तो ऐसे ही लगा के तुक्के लगा के वो पास करते, लेकिन उसको नॉलेज नहीं बोलते। वो तो एजुकेशन नॉलेज इससे नहीं होती है भाई, वो रट्टा मार के पास करते। तो यहाँ पे वेल स्टाफ भी नहीं होते। अगर हम आप हमारे हॉस्पिटल की नज़र मारोगे तो हाँ फैसिलिटी है, लेकिन डॉक्टर रहने के लिए इजाज़त नहीं, और डॉक्टर मानता ही नहीं यहाँ पे रहने की। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। सर किसके पास करेंगे हम, किसके पास जाएंगे? यहाँ कोई मीडिया का आदमी है, किसके पास, किसको बताएंगे कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है? जो सांसद और जो नेता आपने चुने हैं क्या वो यहाँ कभी नहीं आए? जी सर, देखो नेताओं की बात अगर करते हो तो नेताओं का मसला ही है वो सिर्फ वादे करते हैं। ये तो हर जगह देखा गया है। ये नेताओं का काम यही होता है, लोगों को बस वादे करो, फिर 6-5 महीने 5 साल के लिए छुट्टी करते। आफ्टर ऑल तो फंसते कौन है? ये कॉमन लोग जो है, ये लोग जो यहाँ पे रहते हैं, उन्हीं को इफेक्ट तो वही होते हैं ना इफेक्ट। सो ये थी कश्मीरियों की आवाज़। लेट्स द नेशन हियर आवर वॉइस। अब शुरुआत करिए फतरों से नहीं, आपकी आवाज़ से।
یہ آغاز، اس کو ایک جو ہم پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں، اس پلیٹ فارم کو پوری طریقے سے استعمال کریے اور اس آواز کو پورے ہندوستان تک پہنچائیے. لیٹ کشمیر بی ہرڈ، ناٹ ہرٹ. Red FM 93.5